أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فرمایا فاہبط پس اتر جا منہا اس سے فما پس نہیں یکون ہے لکا تیرے لیے ان کے تتکبر تو تکبر کرے فیہا اس میں فاخرج پس نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے قال اس نے کہا انذرنی مہلت دے مجھے الی یومی اس دن تک یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے قال فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے قال اس نے کہا فبما پس بوجہ اس کے جو اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک تیرے راستے المستقیم سیدھے راستے پر میں ضرور بیٹھوں گا۔ حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے پھر تم اتر جاؤ، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ مکالمہ ہے رب تعالیٰ اور شیطان کے درمیان، اور بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام اور تعظیم کے قابل نہیں بلکہ ذلت و رسوائی کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمائی جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی، جس کا پورا علم اسی کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا پجاری۔ اب اس مردود نے ٹھان لی اور وہ ضد پر اتر آیا، حسد کرنے لگا، جلنے لگا۔ ہر خیر اور شر کے راستے پر اس نے وعدہ کر لیا کہ میں بیٹھوں گا، خیر سے اس لیے روکوں اور شر پہ اس لیے کہ میں بندوں کی نظر میں اس برائی کو، اس شر کو بہترین کر کے دکھاؤں اور ترغیب دلاؤں تاکہ وہ بندے اس گناہ کا ارتکاب کر لیں، اس گناہ کی طرف آ جائیں۔ اس کی ذلت ہوئی رب کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، بلند مقام سے وہ گر گیا نافرمانی کے باعث، عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمیں بھی اگر بلند مقام اور درجے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا
حکم ماننا ہوگا۔ اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہوگا، اللہ کی ہر بات کو ماننا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ شیطان نے عمل ہی تو نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تو نہیں مانا تھا۔ آج ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ جب حق نظر آ جائے، جب ہم پہچان لیں تو اس کو مان بھی لیں۔ جب مان لیا جائے پھر اس کے مطابق ڈھل جانا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جان جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ہر طرح کے پریشر کو ہٹایا جانا چاہیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لے لینا چاہیے۔ میجورٹی از ناٹ ایتھارٹی۔ شیطان کبھی کس شکل میں آئے گا، کبھی کس شکل میں وار کرے گا، یہی تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ حق تو حق ہے، ماننے والے مانتے ہیں، صبر کرتے ہیں، درجات پاتے ہیں، نیکیاں پاتے ہیں، بلند مرتبے پاتے ہیں۔ جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے اور پھر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ عمل سے دوری ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، لمبی امیدیں دلاتا ہے وہ، اور ہمیں ہر طریقے سے حق سے روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بلیم دیتا ہے اللہ کو، نعوذ باللہ۔ کام خود نہیں کیا، اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نبیوں کو نازل فرمایا، اسی لیے ہمیں رستہ بتایا۔ اب ہمارے اوپر ہے، ہم شیطان کے رستے پر چلتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، یا پھر شیطان کی چالوں میں پھنستے اور دھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں گمراہی کی طرف، وہ ہمارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، کب اسے موقع ملے ہم نے اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دینا۔ آدم علیہ السلام جو نبی ہیں، انہوں نے فیض پایا، اللہ کی بتائی ہوئی طریقے ہدایت پر، رہنمائی پر چلتے ہوئے برتر رہے۔ ہمیں اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، ہمیں یہ سبق سیکھنے ہوں گے اور ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کے درجات چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی طرح غلطی کرنے سے پرہیز بھی کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ غلطی سے غلطی ہو گئی، فوراً سرنڈر کرنا ہوگا، فوراً رجوع اللہ، توبہ کرنی ہوگی سچی۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم